پورا ist حق ہے میں Deutschland. آپ کے Weißt du, جلاش hier کالا ist کالو کا نام، Deutschland. میں آپ کے خدا کا نام بتاؤں، مجھے Nein, پورا حق hier ہے. ist Deutschland. نہیں وہ جرمن بولو، اردو بولو، لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی ہم کیا بات کر Nein, رہے ہیں. hier ist Deutschland. میں نے کہا لوگوں کو نہیں پتا چلے گا ہم نہیں کیا بات کر رہے ہیں. اچھا تمہیں پتا ہے کہ جب تم آپ کے جرمنی میں رہ خدا رہے ہو، کالا کالو سائکا تم اور آج کسی کو نہیں جلاش کہہ ہے سکتے، تو پابند آپ نہیں کیوں کر نہیں سکتے. کہتے الحمد میں اگر جلاش؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ میں تمہارے اوپر یہ کیس کر سکتا ہوں کہ یہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں یہ غلط بولوں. نہیں میں آپ میرے اوپر نہیں کب نہیں، کیس میں کریں گے؟ کیس کر سکتا ہوں. تمہیں اتنی میں پتا ہے، ایک بار شرم نہیں نہیں، آتی تمہیں؟ میں نے نہیں، تم لوگوں تمہیں کو شرم آنی ننگا چاہیے. تم عدالتوں کون میں، ہوتے ہو میں مجھے؟ نے عدالتوں میں تم لوگوں کو ننگا نچایا ہوا ہے. او چل پڑا ننگا جا قادیانیوں کو عدالتوں ننگا میں. نچایا ہوا ہے میں نے. اور چل میں تو پھر کہتا ہوں میرے اوپر کیس کرو. تمہاری ناکوں سے لکیریں میں کیسے نکلواتا ہوں وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک منٹ میں انفارمیشن میں جا کے تمہیں جی دکھاتا ہوں اور سینڈ کرتا ہوں کہ یہاں کے ایگزسٹ کیا ہیں. تمہیں جمعہ یار 8 دن ہوئے تجھے ادھر آئے ہوئے، مجھے تجھے کیا پتا ہے؟ 41 ککھ سال ہو گئے تجھے ہیں. پتا نہیں ہے، ککھ تجھے پتا نہیں ہے. جب اور میں نے چل ادھر عدالت میں بتانا ہے نا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ اپنے خدا جلاش کا بھی بتایا کرو، اس کا بھی بتایا کرو لوگوں کو. اس کا بھی تبلیغ نہیں، دنیا تم کے، نے کہا ڈائریکٹ، تم نے تبلیغ کہا کہ دنیا کے کناروں میں تک اس کا پہنچاؤ. تو دوبی جب سائن سو تمہیں ایڈیوٹ. عدالت وارون، میں وکیل نے کہنا نا کہ تمہارا خدا جلاش ہے کہ نہیں، میں تو تیرے تو نے باپ سر کو جھکا کے وکیل، کہنا ہے میں کہ تیرے آؤ میرا باپ کو خدا وکیل جلاش نہیں ہے. کرنا. وہ بغیرت، میں نے وکیل تیرا باپ نہیں کرنا. چلو ہاں نہیں اچھا اچھا نہیں اچھا مجھے بتاؤ اچھا بابر یہ بتاؤ حکیم، مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، تمہارا خدا الحمدللہ جلاش کہنے ہے کہ والا؟ نہیں؟ روک یہ سکتا دیکھو، ہے؟ یہ دیکھو تمہارا خدا جلاش ہے کہ نہیں؟ یہ تیرا باپ ہے. اوئے ہوئے ہوئے، یہ دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں نہیں تمہیں. تیرا باپ ہے. یہ دیکھیں، کہتے ہیں اسی مضمون کے لکھنے کے وقت لعنت خدا، اللہ علی الکاذبین. کہتے ہیں اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا جلاش نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ جلاش میرا ہی نام ہے. یہ یہ ایک لاش نیا میرا ہی الہامی نام، لفظ ہے. جھوٹ بول رہا ہے تو، جھوٹ بول رہا ہے. نہیں یہ جلد 17 ہے، تمہیں صفحہ شرم آنی 203. چاہیے، شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے. کہتے ہیں یہ ایک نیا الہامی نہیں، لفظ میں ہے. کہہ رہا ہوں شرم آنی چاہیے. اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں میں پایا، کہہ رہا نہ ہوں کہ کسی تمہیں لغت کی کتاب میں شرم دیکھا. آنی چاہیے. تم ایک جھوٹے گدھے ہو. اور یلاش کے انسان معنی بھی نہیں، میرے پر گدھے ہو. کھولے گئے، یلاش کے معنی میرے پہ کھولے گئے او کہ بیوقوف یلاش آدمی، خدا کا نام جھوٹ ہے. مت اس کا معنی بول، ہے جھوٹ یا لا مت شریک. بول، جھوٹ مت بول، لعنتی جھوٹ مت بول. او بھائی اچھا بات سنیں، عثمان بھائی، وہ یہ جھوٹ بول رہا عثمان ہے. میں بھائی اب اس کی السلام علیکم. اچھا وہ اس کا معنی تو اس نے یہ بتایا یا اللہ شریک، تو اس نے تو مرزا کے ساتھ جو ہے رجولیت کا اظہار کر کے اس کو ہر شریک حیات بنا لیا تھا، تو لا شریک کیسے ہوا بلا؟ ہاں جی، یہ حکیم صاحب بتائیں گے اچھا وہ کہ ساتھ میں یہ بھی بتا دینا کہ وہ جو ناجائز اولاد پیدا ہوئی تھی وہ ایک اور شریک آ گیا تھا، تو یہ دو شریک ہو گئے، تو لا شریک کیسے بچا یہ بندہ، مجھے یہ یہ نہیں سمجھ چیز آتی جو بھی ہے؟ کہ یلاش نے رجولیت کی طاقت کا اگر اظہار کیا، ٹھیک ہے، تو پھر مرزا قادیانی نے کیوں کہا کہ وہ شریک حیات بھی بنی مرزا صاحب؟ تو ساتھ مرزا صاحب کہتے ہیں خدا نے مجھے کہا تو میرے بیٹے کی طرح ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ حکیم صاحب مائک ان میوٹ کر کے بتائیں ہمیں. جاہل بندہ آدمی حکیم دے کیوں حکمت کرتے بڑھ ہو؟ گئی. اپنی چولیں سنا رہے ہو میوٹ کر کے. یہ کیا طریقہ بھائی؟ نہیں نہیں، ہم نے سوال پوچھا ہے، چول تو آگے آپ نے مارنی ہے. نہیں چولیں مار رہے ہو یار تم لوگ. یہ جھوٹا ہے، اس کو کیا لگائے؟ کیا یہ لگاؤں میں؟ سوال نہیں ہے، یہ تمہاری چولیں ہیں، کیا لگاؤں؟ کھچے ہیں کیا لگاؤں؟ بتاؤ مجھے کیا لگاؤں. جو بکواس کر رہے ہو وہ یہاں پہ لگاؤ. یہ دیکھو یلاش. اور بے اب یہ نہ غیرت، کہہ وہ اب یہ نہ تحریر کہہ دینا. لگاؤ، تحریر لگاؤ جو بکواس یہ کر رہے دیکھو تھے. یار، جلد 17 ہے، جلد 17 صفحہ نہیں 203 لگاؤ ہے. لگاؤ. ہاں تو یہ لگایا تو ہوگا. یہ پڑھو پڑھو.
یہ کہتے ہیں کہ اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یلاش خدا کا ہی نام ہے، یلاش آپ کا خدا یلاش، اور یہ ایک نیا الہامی نام ہے۔ میرا خدا نہیں ہے۔ یہ دیکھو ہاں یلاش آگے خدا پڑھ۔ کا نام ہے، یہ ہندوؤں کا ہے۔ اچھا آگے اب پڑھتا چل آگے۔ اچھا جی، آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے، اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا، نہ ٹھیک ہے کسی لغت کی کتاب میں دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے معنی میرے پہ کھولے گئے ہیں، یا لا شریک، یلاش دے، یہ دیکھ لو، یلاش خدا کا نام ہے، یہ یا دیکھو۔ لا شریک ہیں۔ ہاں، تو آپ کا خدا یلاش ہوا کہ نہیں؟ او پاگل آدمی، تمہیں تحریر کی سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے پاس سے بکواس کر رہا ہے۔ یا یہ کیا لکھا ہو، خدا نہیں نے نہیں مجھے پڑھ، مخاطب کر کے میں فرمایا، نے خدا نے پڑھ فرمایا لیا ہے، کہ سن یلاش لیا ہے۔ خدا کا نام ہے۔ جو وہاں ہے وہ تم بکواس نہیں کرتے، تم اپنے اچھا پاس سے جھوٹ بول کے اچھا یہ آگے دیکھو، بیان کرتے اچھا ہو۔ یہ دیکھو حکیم صاحب، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کہتے ہیں نہ قرآن حدیث میں یہ خدا کا نام ہے، یہ لاش ہے، اور آگے کہتے ہیں نہ ہی کسی لغت کی کتاب میں نے دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اگر جناب خدا نے بتایا ہے نہیں کہ یہ کسی آگے جو لغت میں بھی تم نہیں پہلے ہے، بکواس کر رہے تھے وہ اس میں تو ہے ہی نہیں۔ وہ یہی ہے نا کہ خدا کا نام یہ لاش ہے، آپ وہ کے نہیں خدا کا ہے، نام یہ جالے لاش ہے۔ جھوٹے لانتی، اور جھوٹ ثابت ہو گیا نا تیرا۔ کیا؟ بابر دیکھو اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے۔ ابھی اس کیسے؟ کو کہے کہ اپنا کینہ بغض ختم کر کے اگر کوئی بات کرنی ہے تو کرے۔ نہیں بتاؤ نا، کون سا جھوٹ بولا میں نے؟ یہ جھوٹ ہی بول رہے ہو جو تم بکواس کر رہے ہو، رجولیت دیکھو وغیرہ۔ مرزا صاحب کے خدا نے بتایا ہے کہ میرا نام یلاش بھی ہے، تو آپ کے خدا کا نام، او مرزا صاحب کے بغیرت خدا کا انہوں نے، نام؟ او حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرا خدا ہے۔ تو کھوتی خدا کے نے بچے، مخاطب کر کے، تجھے شرم مرزا نہیں صاحب آتی کہتے ہیں بغیرت خدا نے انسان؟ نہیں، تو مرزا دوسروں صاحب نے کہا کیوں کہ ان پہ خدا نے لگاتے ہو، مخاطب کر کے الزام لگاتے فرمایا، ہو، تو الزام وہ کیوں ہندوؤں لگائے کا گا؟ خدا آیا تھا مخاطب کرنے مرزا صاحب کو۔ وہ بغیرت، انہوں نے اس تحریر میں یہ نہیں کہا کہ یہ میرا خدا ہے۔ تو خدا نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جلاش خدا کا نام ہے۔ بکواس نہ کرو، جھوٹ بول ہاں رہے تم ہاں نا۔ انہوں ہاں نے یہ نہیں کہا کہ میرا خدا ہے۔ ہاں ہاں کیا؟ تو جو خدا آیا تھا الہام لے کر، وہ ہندوؤں کا او تھا؟ خدا، اچھا تیرا الہام لے کے فرعون آتا ہے، تیرا خدا ہی نمرود آتا لے ہے، کے آتا ہے، خدا نمرود کو، آتا نا، اور تم تو خدا نے آ کے بتایا، عیسیٰ کو خدا خدا مانی نے بیٹھے ہو بغیر تو۔ خدا نے الہام کر کے بتایا کہ خدا نہیں جلاش کا نام۔ عیسیٰ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ خدا کا بیٹا۔ نہیں میں نہیں سمجھتا، مرزا صاحب کو آپ سمجھتے ہیں خدا لعنت کا ہو بیٹا۔ تجھ پر، جھوٹ بول رہے ہو۔ ہاں یہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے۔ خدا ہی آ جا سکتا ہے، بندہ نہیں آ جا سکتا۔ ایک بار چلا گیا ختم۔ اچھا، ہاں تو پھر وہ مرزا صاحب کے پاس آ کے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گوشت کیوں کھایا کرتے تھے؟ پاگل آدمی ہے تو۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ ان کی کتاب میں لکھا ہے؟ ہاں آپ کی الحکم میں بھی لکھا ہوا ہے، اچھا اور اب ملفوظات ایک میں بھی بات لکھا سنو، ہوا ہے۔ وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ میں دیکھوں گا، اس کا حوالہ نمبر دے دو مجھے، میں دیکھوں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو خادم حسین رضوی بابا تھا، سنو میں اور کچھ اس کو برا نہیں کہوں گا، میں ایک بات کر رہا ہوں۔ اس کو کس نے کہا کہ اعلی حضرت آپ کے احمد رضا بریلوی صاحب؟ یہ دیکھو، میں کیا ہوا؟ مرزا اتنے کھول کے رکھ دینا تیرا، مرزا اور اتنے میں ٹھہرو ٹٹیاں والا میں مرزا میں کھول کے رکھ دینا اتنے میں اور تیرا۔ ٹھہر بھی نا، تو کھول لی بات سے پہلے تیری تو میں نہیں کھلی کر تو دیں۔ کھولے تے سانو تو کہنا وا کہ تمہیں کیوں حق ہے، تم کیوں اچھا کھولنا سن چاہتے سن ہو، سن تم سن کیوں سن کھولنا چاہتے اور ہو؟ چل احمد رضا بریلوی یار، ہوں منہ بند کر لے۔ اچھا اس نے خادم حسین نے ਉਹਦੀ ایک ویڈیو دے وچ ਉਹਦਾ ذکر کیتا کہ حوالہ پہلے دے، چل حوالہ دے، میں تینوں حوالہ دیتا نا۔ ویڈیو سینڈ کر دیں؟ ہاں ویڈیو سینڈ کر دیں۔ چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔
इसके बाद चल मैं कर करूंगा, पहले सुना दूं, बाद नहीं में नहीं करूंगा। पहले नहीं मैंने अस्सलामुअलैकुम तुमने कहा कि उस्मान हवाला भाई, लगाओ। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैजान पहले सुनाऊंगा, अच्छा बाद में उस्मान भाई, करूंगा। हकीम साहब आए हैं तो वो मिर्ज़ा साहब के लिए की दवाई ले लें, उनकी आंखें नहीं ना सारी ज़िंदगी से इतना खुलती थी, तो वो दवाई ले लें उनके लिए कोई। अच्छा हकीम है। ये फितना बीच में अब और शैतान आ गया, शैतान की औलाद है, बल्कि शैतान का चेला आ गया। अच्छा सुन, अच्छा हकीम साहब मुझे याद आ गया, पहले नहीं आप नहीं नहीं वीडियो नहीं, लेके हैं, वो हैं? आपका मुंह लगाया था सलमान फारसी ने, तो आप अपने मुंह को गालियां दे रहे थे, ओ ये यार क्या उसको, मामला था? ओ बेगैरत आदमी, अपने वो आला हजरत की भी बात सुन लिया करो। क्या वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? नहीं मेरे लिए हैं? सब कुछ है वो। तो फिर उसकी बात क्यों नहीं सुनते? मैं तो सुन रहा हूँ। हाँ, मुंह बंद करो, आप तुम हवाला लगाओ मुंह ना, बंद, हवाला वीडियो दो। मुंह बंद करो। खादम हुसैन ने क्या कहा कि आला हजरत बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा हैं और उनकी बीवियां आती हैं और सेक्स करते हैं और चली जाती हैं। देखो कितना बड़ा झूठा मिर्जा कादियानी ने कहा है ना कि झूठ बोलना गूं खाने के बराबर है, और झूठ कंजर और वल्दो जनाब भी झूठ उस्मान बोलते हुए भाई, शर्माते हैं। ये जी रेफरेंस पेश करें, इसका 1 लाख रुपए इनाम। मैं कहता हूँ मैं 1 लाख यूरो देने के लिए तैयार हूँ, जिन लेकिन जिन कादियानी अल्फाज के साथ लाकिन इसने इस्तेदलाल बेकारी किया तू है, तो खुद मंगना वही है, अल्फाज ये तू वहां 1 से लाख दिखा दें, यूरो कह रहे हैं, बेकारी इन्हें के बच्चे। इनाम। बेटा ਸਾਡੇ ओ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ बेकारी ਤੁਸੀਂ के ਜ਼ਕਾਤਾਂ बच्चे, ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ओ पैसे ਨਾਲ बेकारी ज़काता के खाते बच्चे, जर्मनी तुसी, मेरे लानत होए पैसों से तेरे तुम ते लोगों को झूठे ज़कात ते। दी जाती है, 1 सदका लाख कभी देखी भी है मेरे शक्ल 1 पैसों लाख से की? तुम लोगों को ज़कात दी जाती है, वो ज़कात का ओ नाम खोती तुमने के रखा बच्चे, है, मैं 28 हालांकि वो हमारी 33 तरफ साल से में ज़कात खुद तो नहीं काम है, किया है, वो तू आया बाद में। मांगे मांगे तूने के पैसे तुम लोग। जमात का सर्टिफिकेट लेके बेगैरत तुझे ये वीजा मिला था। तू कह सकते फैजान हैं भाई, हमें पता नहीं? तेरे जैसे तो फैजान बेगैरत जमात का यानी कि आप सर्टिफिकेट लेके वीजा यानी मिला। कि मिर्जा कादियानी पे लानत डाल के सर मिल जाते हैं पेपर। अच्छा फैजान भाई, वो आप कह रहे थे कि हकीम से जो है ना दवाई ले लें। देखें मिर्ज़ा साहब को ना हकीम की दवाइयों का फ़ायदा नहीं होता। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, पहले थोड़ा बहुत सरकंडा उठ जाता होता था उसका हकीम नूरे ने फकी दी तो वो जो उठता था वो भी बैठ गया। तो ये जो है ना दवाइयों का नुकसान ही होगा उन्हें, तो छोड़ दें बस। अच्छा जी, हमें कहते हैं कि तब तुम क्यों मिर्जा साहब की, तो क्या आपने कहा था अभी हकीम साहब? भाई नहीं, मुश्किल नहीं है, एक ही बहुत है हमें। बाइक मालिक बाइक ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। हकीम साहब सेम अल्फाज दिखा दे, 1 लाख रुपए मैं अभी दूंगा इनको। 1 लाख यूरो मेरी तरफ से इनाम है भाई। बस हकीम को इधर पकड़े ना, ये सेम अल्फाज दिखाए या तो माजरत करे कि इसने झूठ बोला है मिर्जे की इसको कुत्ती तरह। के क्या बच्चे हमें में झूठ नहीं पकड़ना बोला, है? हरामजादे। मिर्जा ओ कादियानी कोई गल गाली नहीं, बाज गाला जिन्नियां मर्जी काट ले हकीम, गाला जिन्नियां मर्जी काट लो, मिर्जे दी तालीम है, अच्छा, लेकिन सेम अल्फाज दिखा। दूसरी सुनो, दूसरी मैं सारी लगाऊंगा, वीडियो दूसरी लगाऊंगा नहीं, मैं। पहली विखा, पहले नहीं विखा क्यों, ना, पहले क्यों पहली बखावा? विखा फिर नहीं पहले दूसरी। मैं सुने तानू एक सुना लो, नहीं गल सुनो ना, पहले गल सुनावांगा। सुनो, एक तेरी एक साडी, तू ते नहीं हवाला नहीं दिता, मैं हवाला दांगा। तू ते हवाला अच्छा नहीं सुन ले, दिता, मैं हवाला मैं नहीं जरा नहीं हवाला दे रहा है ना नहीं वो भाई सुन ले नहीं पहले। नहीं दूसरी, नहीं भाई उन्हें नहीं ये भाई इल्जाम लगाया, नहीं नहीं चेला नहीं 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 बरेलवी कुत्ता जो तू पहले हवाला देखो, अब गालियां देने पे आ गया। बरेलवी वो खुद ਇਹਨੂੰ कहते ਦੇਣ हैं कि ਦਿਓ मैं कुत्ता हूँ। नहीं 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 भाई नहीं मैं ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ चलो ਦਿਓ, ਇਹ ठीक मिर्जे है, ਦੀ सुन्नत पूरी अहमद करਦਾ रजा है, इससे बरेलवी कोई ने तूने इसमें खुद दो है। बातें के कर दी हैं मैं हकीम, आला तूने दो बाबर आला भाई नस्ल का कुत्ता इंसाफ करो हूँ। भाई, इंसाफ करो भाई, इन्हें दो पेश कीतियां ते सानू भी और ताडे हक है अहमद ना दो रजा पेश बरेलवी करन ने दा। कहा कि मैं आला नस्ल का कुत्ता हूँ। फतावा ठीक हो गया भाई, दो बातें तुम्हारी आ गई कि एक आपने कहा कि आला नस्ल का कुत्ता कहा, एक पहली आपने कही कि वो बीवियां पेश की जाती हैं, ठीक है जी। तो अब आप मेरी भी सुने, हवाला है नहीं जी नहीं, जिल्द अभी 4, मैं जो दूसरी है हवाला वो 4। अभी खत्म नहीं हुई। कीम चुप कर जा, थोड़ी नहीं, तमीज दूसरी सीख ले। खत्म नहीं हुई।
ਚੁੱਪ ਕਰ वो ਜਾ मैं कादियानी ਤੂੰ होवे तो उसे ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ कादियानी होवे सुना तो उसे के रहना इज्जत है, होवे, ये हो वो ही नहीं नहीं सकता। सुननी तो इज्जत ते फिर कादियानी दो एक मैं जगह चला जमा हो ही जाऊंगा। नहीं सकते कभी ਤੇ भी। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ नहीं ਨਿਕਲ नहीं ਜਾ ਇੱਥੋਂ मैं सुनागा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ सुनागा ਸੁਣ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣ पहले ਫਿਰ मैं अपनी सुना लवा फिर सुनागा। ਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਨਸਾਨ मैं ਦਾ ਆ ਬੱਚਾ ਬਣ ਦੇਖੋ ਜਾ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹਦੀ ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਤੇ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ جلد 4 صفحہ 334 कहता है कि मैं फिर कुत्ते की तरह क्या हज़ार दर्जा कुत्तों से भी बदतर हूँ। आगे में वो शेर चोरी करके चोर लिखता है मिर्ज़ा कादियानी। कहता है गर सगे नफ्से दनी रा परिवरम। कहता जी कि मैं तो कुत्तों के अंदर परवरिश पाई है, मेरे नफ्स ने कुत्तों के अंदर परवरिश पाई है। आगे कहता है अस सगाने कूचा कि मैं गली का कुत्ता हूँ। हाँ हम कम तरीम बल्कि उन कुत्तों से भी बदतर। अच्छा जी फिर हकीम थल्ले बह के सुन लै हुन थल्ले दौड़ गया ही हुन नहीं मैं सुनानी जी फजैन भाई। हाँ जी उस्ताद मोहतरम कैसे हैं आप? वैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वो आ गया उस्मान भाई, वो मुजरिम उलमा की ब्रोड पे ना मैं गया था। अच्छा वो हुसैनी वगैरह सारे बैठे हुए थे। मैंने ना कोई 7-8 दफ़ा उन्हें रिक्वेस्ट डाली है। मुझे नहीं रिक्वेस्ट ना उसने रिजेक्ट कर दी। कहता जी वो मुजरिम उलमा जो है मुझे अरबी नहीं भी आती, जब अरबी आएगी तब मैं तुझे ऊपर बुलाऊंगा बात करूंगा। अच्छा फिर 8वीं दफ़ा उन्होंने उठाई है। अब हुसैनी वहाँ पर कहता है जी ये जो कब्रें पक्की की जाती हैं ये शिरक है। मैं कह जी शिरक आ गई। मैं कहा चलें जी मुझे बताएं कि शिरक की तारीफ़ क्या है और शिरक की इकसाम कितनी है। पहले तो 5 मिनट आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, फिर बाद में कहता नहीं जी मुझे नहीं पता। मैं कह जी आप कहते हैं आपको नहीं पता? कहते जी ठीक है नहीं पता। मैंने इकसाम बताई हैं, फिर मैंने करी तारीफ़ करी शिरक की, फिर तारीफ़ नहीं उन लोगों को आई और वहाँ पर बैठ के जी कभी किसी बात पे एतराज़। अच्छा और कह रहा है कब्रें पक्की करना शिरक है। ये कैसी जहालत है इन लोगों की। ये देखें आप शक करें ज़रा। हाँ तारीफ आती नहीं है, बस ऐसे ही है ना। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि ये शिरक खफ़ी जो है उसमें मुब्तला हो जाएगी उम्मत। वो क्या है? रियाकारी। रियाकारी जो है वो शिरक है। वो शिरक नहीं है कि जिसे कुफर लाजम आ जाता है। रियाकारी को भी शिरक खफ़ी कहा जाता है। कब्रें पक्की करना। अच्छा कब्रें जो पक्की की जाती हैं फैज़ान भाई वो भी अज़मत के लिए, यानी कि पक्की मतलब कि कब्र तो अंदर से कच्ची होती है, उसके इर्द गिर्द तो एक वजाहत ताज़ीम अज़मत के लिए उसका यानी कि वो ऊंचा किया जाता है उसको, दीवारों को साइडों से। कब्र तो वो कच्ची होती है वो, तो फिर वो मज़ार बनाया जाता है कि ताज़ीम जो है वो वली की कायम रहे। अच्छा ये कुछ एक वैसे मैंने पता नहीं किससे सुना था कि ये भी रियाकारी में आता है। आप क्या कहते हैं? उस्मान भाई जहाँ तक तो रहेगी ये मज़ारत पक्की करने की बात, तो बिला शक व शुबा जो अंदर से कब्र है वो पक्की रहनी चाहिए, यानी कि कच्ची रहनी चाहिए। मतलब माजरत कच्ची रहनी चाहिए अंदर से। बाहर वाला हिस्सा पक्का किया जा सकता है और जो क्योंकि अब उम्मत की जो अक्सरियत है उनका इस पर अमल है, तो फिर जिस चीज़ के ऊपर उम्मत का इजमा हो जाए, जिस अक्सरियत अमल करना शुरू कर दे, तो अगर चाहे रवायत उसके मुखालिफ भी बयान हो रही है तो उस रवायत को मनसूख समझा जाएगा। क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जिस तरह कि अब वो जो रवायत एक है कि जिसने नमाज़ छोड़ी उसने कुफ्र किया। अब उम्मत ने जब और आइमा ने इस बात को समझाया कि जो कुफ्र किया इसका मतलब ये नहीं है बंदा काफिर हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि उसने गोया नमाज छोड़ी, उसने गोया नमाज का इनकार करने की कोशिश की, तो उसका यानी कि इस मामले में महमूल किया जाएगा।
تو امام مستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم نے نا یہ بھی روایت بیان کی نا قبریں کچی رکھنے کی. اس کے بعد کہا کہ اگرچہ یہ روایت ملتی ہیں لیکن امت کا اب اس پر عمل ہے کہ یہ قبریں پکی کر رہے ہیں، تو اس چیز کو شرک یا یعنی کہ وہ بدعت وغیرہ یا ناجائز وغیرہ نہیں کہا سکتا، بلکہ یہ جائز امر ہے. اور اس طرح کرنے سے جو صاحب مزار ہیں ان کی قبر کے درمیان اور عام لوگوں کی قبر کے درمیان ایک فرق معلوم ہوتا ہے. جس طرح قرآن پاک ہے اس کے اوپر غلاف لگانے سے پتہ چلتا ہے باقی کتابوں کے اندر کہ قرآن پاک کے اندر اور عام کتب کے اندر فرق ہے. اسی کی قبر جو ہے اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے قبر پکی کرنے سے کہ یہ عام بندے کی قبر ہے اور یہ ولی کی قبر ہے. وہی نا، ولی کی تعظیم دل میں رکھنے کے لیے، عظمت کے لیے یہ چیز کی جاتی ہے. چلے خیر، یہ دیوبندی ہیں جی ایم قلندری فیضان بھائی، ان سے کیجیے گا بات. قلندری صاحب دیوبندی ہیں، یہ بابا جی کی جی تصویر جی، لگائی ہے. نہیں یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں پہ مجھے دیوبندیت پہ مجھے فوراً غصہ وعلیکم ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم کیا حال ہے السلام. عثمان بھائی؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ فضان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم. عثمان بھائی اصل میں نا میں وہ مطلب وہ ایک مذاق میں وہ بات کرتا ہوں، وہ مطلب جس کے بارے میں براڈ ہوتی ہے نا، اگر وہ انجینئر کے بارے میں ہوتی ہے تو وہ میں نیچے آ کے لکھتا ہوں کہ جی وہی پراؤڈ اسٹوڈنٹ آف انجینئر، تو وہ مطلب اس کو سالے سواب کروانے کے لیے. تو اگر دیوبندی کے بارے میں یا جس کے بارے میں بھی گیسٹ ہوتے ہیں تو میں پھر وہ مطلب قادیانی کے بارے میں ہو تو میں نہیں لکھتا، یا ان دونوں کے بارے میں ہو تو میں وہ لکھ دیتا ہوں. تو میں الحمدللہ پکا ٹھکا کٹر سنی بریلوی الحمدللہ. یہ اللہ پاک کا میرے اوپر کرم ہے، فضل ہے اس ذات کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم قلندری صاحب، اپنے آپ نے مشکوک نہ بنایا کرو. نہیں یار سلطان بھائی، میں وہ مذاق سے کرتا یار. ابو حسن بھائی کو پتہ ہے ان کے بارے میں، میری پہلے آئی ڈی تھی دوسری، ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، تو وہ ابو حسن بھائی کو پتہ ہے میں مذاق میں آ کے بات کرتا ہوں. تو وہ عثمان بھائی اصل میں بیچ میں پتہ ہے وہ تھوڑا مصروف ہو گئے تھے کہیں، تو پھر وہ کافی دنوں بعد آئے ہیں، تو اس وجہ سے نا وہ میں نے آج بتا دیا. وہ عثمان بھائی کو نہیں پتہ تھا، تو باقی ابو حسن بھائی کو پتہ ہے. تو میں اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے. پہلے بھی ایک اور آئی ڈی سے بھی آپ، ایک کاشف بھائی ہوتے تھے، وہ بھی آ کے ایسے کرتے ہوتے تھے. کاشف کیا نام ہے ان کا، انہوں نے بھی بابا جی کی تصویر لگائی ہوتی تھی. کاشف کشمیری. ہاں جی ہاں جی، وہ بھی آ کے ایسا میسج کرتے ہوتے تھے. تو پھر آگے کیا ہوا فیضان بھائی؟ پھر اینڈ کیا نکلا ڈیبیٹ کا؟ کیوں فیضان بھائی موجود ہیں؟ نہیں. فرما رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا پھر اینڈ کیا نکلا پھر مجرم علماء کی براڈ پہ، پھر ہوا کیا آگے؟ کچھ نہیں جناب، وہی وہ گالیاں بازی شروع ہوگی پھر ان کی، اور نیچے اتار دیا. یہی تو کام ہے ان کا. یہ پتا انہیں چھتر پڑے ہیں. حسین یہ تو بھائی سب ایک پڑے ہیں نا، آج بھگو کے مارے ہیں میں نے. ایک ریکارڈنگ تو فضان بھائی کی میرے پاس بھی ہے نا، وہ انہوں نے کوئی شاید بات کی تھی، تو پھر فضان بھائی نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ قرآن پاک پڑھ کے سنائیں. تو پھر یعنی کہ قرآن پاک پڑھ کے سنائیں، تو وہ مطلب پھر اس نے مطلب وہ نہیں پڑھا تھا. پھر فضان بھائی نے کہا مطلب وہ کہتا ہے کہ میری جو لینگویج ہے نا وہ اردو ہے، عربی زبان نہیں ہے، تو مجھے اتنے عربی پہ بور نہیں ہے. تو پھر فضان بھائی وہ کہتے ہیں جی عربی میں بات کرنی ہے، فضان بھائی کہتے ہیں چلو عربی میں کرو. تو پھر اس نے وہی عربی تو آتی نہیں ہے، وہی مطلب وہ لٹک لٹک کے 2-3 لفظ کے، تو پھر ساتھ اس کی ٹھوس ہوگی. تو پھر وہ مطلب وہی جو فضان میں نے کہا گالیاں دینے لگ پڑے. ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے. تو پھر جو مطلب اس کا وتیرہ ہے کہ جب اس کے پاس جواب نہیں تو وہ نیچے اتار کے تو کیا گالیاں دیتا ہے جی تو مطلب یہ ہے ہی یہ فلان ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ کرتا تھا. یہ وہ اس نے کیا تھا، وہ ریکارڈنگ میرے پاس ہے. گالیاں تو وہ ہیلو بہت السلام ڈرتے علیکم. تھے. ہاں جی آگے جی جناب. ہاں جی کیسے؟ ہاں وہ بھائی بولو. وہ مجھے کچھ کام آ گیا تھا تو اس لیے بھاگنا پڑا، آ گیا واپس. پھر وہ جو احادیث بتائی تھیں وہ ہاں پھر جی سرچ کر کے آئے ہو؟
हाँ हाँ वही अभी आया ना, तो अभी उससे ही पूछने लगा था, वो नाम नहीं मिल रहा मुझे। आप नीचे लिख सकते हैं, मैं कॉपी और पेस्ट कर लूँ। जी फैजान या भाई। ये व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। शोर आ रहा है शुक्रिया भाई। आपकी तरफ से हाँ जी, फैजान वो भाई। नीचे लिखना भाई, जी जी। नीचे लिखना नीचे उनके नेम, यार मैं लिख लूँ मेरी बात कमेंट पे। सुनो, मेरी बात सुनो। ओके अ, हाँ, मेरी बात सुनो भाई। एक मैं जो समझ है सकता हूँ। इन्होंने ये दावा किया है, मैं पहले लोगों को अच्छा, बता दूं ना लिखने से पहले जी। ओके कहते हैं ओके कि ओके जो ओके। बात नबी से सादर ना हो, नबी से ना हो, वो बाबे से हो जाए, उसको नहीं माना जाएगा। मैंने ये बात तो बोली नहीं भाई। मैं जो मैंने साहबी हम हमारे ईसा बाबे ईसा हैं ना, इस्लाम की बात मेरी तो कर रहे बात थे ना। सुनो ना। जी साहबी तो रसूल, एक मिनट बात सुनो। साहबी रसूल हमारे बाबे हैं। तो मैंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के घर में तो दिया भी नहीं जलता था, तो साहबी रसूल के लिए लाठियां रोशन हो गई थी। तो आपने कहा हम कैसे मानेंगे, कैसे मानेंगे? जबकि लॉजिक के ऊपर अगर आप परखें तो आपको तो नबी का मौजज़ा है उसका भी इनकार करना चाहिए कि ये लॉजिकली ठीक नहीं है। बताओ चांद जो है वो दो टुकड़े हो जाए, तो ये लॉजिकली कैसे ठीक हो जाएगा, कैसे सही हो जाएगा कि ये दुनिया में खड़ा कोई भी शख्स जो है वो उंगली के इशारे से उंगली का इशारा करे, जैसे जैसे इशारा करे वो दो टुकड़ों में बट जाए चांद, पूरा का म्यूट तो पूरा ना करे ना, जमीन उसकी। म्यूट तो नहीं करे ना, बात कर रहे हैं ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले बोला था, मैंने बोला जो पैगंबर होते हैं उनका अलग होता है, उनका आप कंपेयर नहीं कर सकते बाबों के साथ, यू नो। अच्छा ओके ओके, वो छोड़ो। किसने अभी कहा मैं कंपेयर नहीं कर सुने सकते सुने कि सुने अल्लाह कैसे, मेरी अल्लाह जान, जो है वो मेरी नबी जान। के लिए कादर है, लेकिन अपने नबी के अलावा अपने वली के बारे में वो कमजोर हो जाता है। ये कहाँ से सुनो उस्मान भाई, माजरत जी ज़रा, वो जो बुखारी शरीफ की रवायत है कि अल्लाह अपने वली के कदम बन जाता है, हाथ बन जाता है, आँख बन जाता है, तो वो ज़रा रवायत आप डिस्प्ले करवा सकते हैं अभी? मैं वो डिस्प्ले करवा देता हूँ। जी लेकिन ये बंदा जो है ना, मैंने इससे पूछा कि मिशकात का पता है, कहता है मुझे नहीं पता। सहाबी रसूल का पूछा है, कहते मुझे नहीं पता। नहीं, साहबी का और तो पता क्लेम है कर मुझे रहा है कि भाई। मैं मुसलमान हूँ। ओ भाई, आप गलत मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं? सीधी बात बोले ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ मैंने पूछा नहीं आपके बारे आपसे कि जी आपने देखे ना, अभी मिशका दुनिया में इतने ज्यादा साहबी थे, अभी सब के नाम मुझे थोड़ी पता है ना, जब सीधी मैंने सी बात है नाम भाई, मैं आपको ही आप यार बता रहे हैं। साहबी की मैंने नाम की तो बात ही नहीं की। हाँ, साहबी तो मैंने मुझे ही कहा पता कि ना, उमर, साहबी हमारे बाबे हैं। वो तो मुझे ही तो पता मैं ना साहबी। साहबी की करामत के बारे में बात कर रहा हूँ, साहबी की करामत के बारे में। ओके ओके, अभी मेरी बात सुनेंगे? अभी तो मैं थोड़ी देर आपने पहले ना कहा देख कि रहा था, मैं न मानूं, मेरी मैं न बात तो मानूं। सुना करो ना भाई, मेरी भी सुनिया करो ना यार। अ, मेरी आपसे सवाल चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था जिधर आपके बाबा जो इलियास कादरी हैं वो बोल रहे थे कि बीवी के पाँव दो दो और घर के कोनों पे, चार कोनों पे फेंक दो और बरकत होएगा, ऐसे कुछ। ये भी आप बताएं ना, ये बात सही है गलत है? उन्होंने फिर बोला है कि अगर आपको कई जगह पे दर्द है ना, उधर ये एक मंत्र पढ़ो, पता नहीं कि घोड़ी की दुआ लगी, कुछ ऐसे करके लगेगी तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो भाई अगर इतना ही है, लाइक ये ये ऐसे जो बस स्टूपिड ये बातें सुन लो। करते हैं ना, ये तो बहुत गलत है ना। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, वो दूसरा बात में हम वो भी बात करेंगे, अच्छा, लेकिन पहले एक इन मिनट, एक ओ मिनट मेरे जैन भाई साहब, देख। जैन ओके, इनका साहब, एक हाँ मिनट हाँ हाँ ठहरें। जी हाँ जी हाँ जी। इतनी जल्दी भी क्या है, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं ना। ओके ओके ओके, अच्छा, पहले वो जो मेरा मेरे अमीर अहले, अब मेरी बात सुने। ओहो, वो जो मेरे अमीर अहले भाई सुन्नत ने, रुको और ना भाई बात जी, ठहर तो ओ जाओ बात यार, अब जी। बात तो मुकम्मल होने दो ना मेरी। दरम्यान में बोलते रहो कि समझ नहीं लगेगी किसी को भी ना। बात सुन लो अब। तो मेरी बात वो पहले जो करो, फिर आपकी आपको करते हैं। एतराज़ है, ओ यार एक मिनट ठहर तो जाओ, गल सुन लेना काके। बात सुन लो अब। जो आपने अमीर अहले सुन्नत पर एतराज़ किया अभी, अगर मैं आपको वही इबारत जो अमीर अहले सुन्नत ने पढ़ी है, वही इबारत किताब से खोल कर दिखा दूँ, फिर क्या कहेंगे आप? ओके, आगे अब ये भी बता देता हूँ मैं आपको एक चीज़, बात आप दिखाएं ना, और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो अरबी में ट्रांसलेट करते हैं ना चीज़ें, ये भी एक अरबी का लफ्ज़ के ना 10 मतलब निकल जाते हैं ना, तो आपने वो भी ध्यान रखना है ना फिर। ओ तो भाई, दिखाए आप, मैंने अरबी का पूछा तुम्हें? मैंने कहा कि अरबी है कि तो उर्दू है? ये ट्रांसलेट ही क्या मैंने दिखाओगे तुम्हें? ना, ट्रांसलेट उर्दू में मैंने दिखाओगे ना, और आपको उसमें कहा दिखाना है है। कि ये जो इबारत मेरे अल, अच्छा आसमान भाई कैसी है भी, देखें इनके बेचारों का इल्मी लेवल क्या है। मैंने यहाँ पर जानबूझ के ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इबारत के, हालांकि वो एक विरद है। मुझे पता था इन लोगों ने क्या समझना है, मैंने ओ जानबूझ के मेरे यहाँ वरना भाई, अल्फाज ही इबारत के इस्तेमाल किए हैं।
وہ جو ایک عمل ہے نا دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، اچھا وہ کتاب ہے جی شمع شبستان رضا، ایک کتاب ہے عملیات کی جس کے اندر عمل وغیرہ لکھے ہیں، یعنی کہ وہ عملیات جو مجرب ہیں اور بزرگان دین یا جو لوگ تھے ان عملیات کو کرتے تھے کیونکہ وہ غیر شرعی نہیں تھے، عملیات کرتے تھے تو انہیں شفا ملتی تھی۔ اب یہ جو عبارت ہے یہ اسی کتاب کے اندر سے امیر علیہ سنت نے پڑھ کر سنائی تھی۔ اب یہ بیچاروں کی جہالت کا عالم ہے۔ اچھا تو میں یہ بول رہا تھا کہ جو وہ اچھا وہ بات میں پہلے تو وہ انبیاء سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تو بات کر لو مرزیہ۔ میرے بھائی یار مرزئی مسلمان ہے، مجھے پتہ ہے تم مسلمان نہیں ہو۔ میں نے نہیں بولا اے بھائی جھوٹ نہیں بولو، گناہ ملے گا، اللہ دیکھ رہے ہیں، میں نے کبھی نہیں بولا کہ مسلمان نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ نے بولا تھا مسلمان نہیں ہے۔ نہیں ہمیں پتہ ہے نا۔ ہاں ہاں اچھا جھوٹ نہیں بولو، ہاں سیدھی بات کرو، اچھا مجھے اللہ دیکھ بتاؤ رہے نا، ہیں۔ اچھا ڈرو مجھے یہ آپ بتاؤ نے آگے تو بتاؤ الیاس قادری مرزیہ۔ کے جیسے جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہو۔ او چپ تے کر جا، ایک منٹ ذرا۔ یار میوٹ کیوں کرنا ہے یار، گل کرنا ہے پہ تو میوٹ نہیں ہوتا، میں کیوں میوٹ کرنا اصل ہے؟ فضان بھائی بات ایک کرنا منٹ تھا۔ عثمان بھائی، ایک منٹ عثمان بھائی، ایک منٹ ذہن ہے، بات پتہ ہے کہ بھائی دیکھو جی بھائی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میوٹ نہیں ہو رہے مجھے کر رہے ہیں، دیکھیں آپ سوال کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ ایک وقت میں نہیں، ایک منٹ ذہن بھائی، ایک منٹ میری بات سن لیں تو عمل سے پھر آپ بات کر لینا، ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے میری بات سن لینا۔ دیکھیں بات کرنے کا جو پیارے بھائی طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں نا، پہلے ایک سوال رکھیں، اس کا جواب لے لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کا جواب سننے کے بعد اگر آپ اس کے جواب کے اوپر مطمئن نہیں ہیں، آپ کو اعتراض ہے تو آپ بولیں جی بھائی یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے نا۔ اب اگر ایک وقت میں 3 سوال رکھیں گے تو پھر وہ نہ مطلب سوال سمجھ آتا ہے نہ آپ کو جواب سمجھ آئے کہ کس بات کا کیا جواب دیا گیا، تو طریقہ کار یہ ہے کہ ایک سوال کریں پھر خود کو میوٹ کریں، اس کا جواب لیں۔ جی اوکے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ پہلے نہیں تھے نا، پہلے میں اور یہ صرف بھائی بات کر رہے تھے، آپ نہیں تھے، آپ کو نہیں پتا نا پہلے ہماری بات کیا ہوئی ہے۔ میں جب ادھر آیا تھا نا اندر ان سے پوچھنے، میں نے اسلام کیا اور میں نے بولا ہے بھائی مجھے نا یہ قادیانی کا اور مرزائی کا ان چیزوں کے بارے میں بتا دو، ہے نا، میں اس بات کی اور پھر میں نے بابا کے سوال کیا ہے، بابے جی یہ بولتے ہیں ایسے کرو ایسی کرامت ہو جاتی ہے، میں وہ چیزیں پھر سے پوچھ رہا ہوں، یہ ادھر سے جمپ کرتے کسی اور جگہ پہ میرے سوال کے جواب نہیں دیتے، تو ادھر میں کیا کروں؟ اچھا میری بات سنیں، ایک منٹ بات فضان بھائی، ایک منٹ بات سنیں نا۔ اس نے بابو قادیانیوں کا پوچھا، مرزا انجینئر کی چھترول کی 2 منٹ، تو اس چھترول سے جب بھاگ کے آگے، ایک منٹ بات تو سن رہے مرزیہ، بات سن رہا ہے ملحد، بات سن لے۔ یار جھوٹ نہ بولا کرو نا یار، اللہ دیکھ رہے یار، گناہ ملے گا یار، اس جھوٹ نے کیوں بول رہے ہو؟ بزرگان دین کا پوچھا تو میں نے بزرگان دین کی نا کرامات سنائی، کہتا میں نہیں مانتا۔ پھر میں نے کہا یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، تو پھر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے لیے یہ نہ ہو تو ان کے لیے میں نہیں مانتا۔ اس نے انکار کیا۔ پہلے وہ بتائے تو صحیح کہ یہ کرامات کا انکار جو ہے وہ صحابہ کے حوالے سے جو کرامات ہیں ان کا انکار کیسے کیا اس نے، وہ لوجیکلی ہمیں بتائے۔ اوکے نکالو بھائی۔ سنیں آپ نے بولا تھا نا کہ میں آپ کو کچھ چیز دکھاتا ہوں جدھر لکھا ہوا ہے، وہ چیز شو کرے نا، مجھے دکھائے نا۔ چلے میں آپ کو شو کرواتا جی ہوں، انگلش ٹھیک ہے میں، جی؟ ہاں بھائی مجھے اردو نہیں آتی ہے، اوکے اردو نہیں آتی، نہیں مجھے بات صرف اردو میں کر رہے ہوں تو میں اردو تجھے انگلش میں پڑھنا نہیں کیسے آتا نا، سکھاؤں؟ پڑھنا نہیں آتا وہ نا میرے اس کو جان، پڑھ کے سنا دیں گے نا، دیکھیں اردو زین صاحب آپ اردو تو سننی تو آتی ہے نا، جی بھائی، تو آپ ٹرانسلیٹ کر لینا، سامنے پیج لگا ہوگا، آپ ٹرانسلیٹ کر لینا۔ نہیں وہی تو میں، یہی تو پرابلم ہے، میں اس لیے بول رہا تھا بھائی جب وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مجھے پتا ہے کیا پتا کس نے کیا لکھ کے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، کس نے کیا کیا ہوا ہے، اب مجھے انگلش میں دکھا دو، میں عربی میں انگلش میں دونوں دیکھ کے کر لوں گا، کیونکہ سیم چیز جو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ انگلش میں ڈفرینٹ ہوگا، اردو میں ڈفرینٹ ہوگا، پنجابی میں ڈفرینٹ ہوگا، اٹلی میں ڈفرینٹ ہوگا، تو پھر تو آپ کو عربی سیکھنی چاہیے پہلے۔ جی بالکل میں سیکھ رہا ہوں، بالکل سیکھنی ہاں چاہیے، تو عربی لیکن سیکھو مجھے کہ آتی نہیں تاکہ ہے نا۔ تم خود جو ہے نا وہ ترجمہ کرو۔ آپ کو آتی ہے، آپ خود ترجمہ کرتے ہیں؟ نہیں ہم نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ ہمیں ترجمہ کرنا تو آتا پھر ہے۔ مجھے نہ بولو نا، خود یہ تو نہ بولو نا، آپ خود ہاں سکھا تو ہم تو اردو سنا رہے ہیں آپ کو، تم کہتے ہو کہ نہیں، جب ہم ہاں تو اردو یہ سنائیں گے تو یہ آئے گی نہیں، تو پھر بات کیسے میں نے ہوگی؟ بولا ہے کہ جیسے آپ نے بولا نا کہ آپ نہیں بات کیسے ہوگی مجھے یہ بتاؤ نا، بات کیسے وہی ہوگی؟ نا، وہی بتا رہا ہوں نا، میں میں نے آپ کو تمہیں، پہلے کیا ہاں بولا تو جب بات ہی نہیں ہوگی تو ادھر کیا جھک مارنے آئے ہو پھر؟ ہے؟ دیکھیں ابھی کیسے بات کر رہے ہیں، ابھی میں کچھ بولوں گا پھر آپ بولو گے بھائی بتاؤ نا، السلام علیکم جاہل کے بچے، چل نہیں نیچے بیٹھ جا، جب تجھے پھر ہم اردو سنائیں گے تو آگے سے سنے گا نہیں، جو تو انکار کرے گا
تو پھر انکار کا بھائی اس کا بھائی رزلٹ بھی تو نکالنا ہے نا، پھر ہم تجھے تیرے ساتھ ہمیں زیر کپائی کریں. زین تو نا پہلے جا بھائی، جا کے نا پڑھ کیا کہ کرامات ہے کیا، ٹھیک ہے، گوگل کر، انگلش میں پڑھ یا عربی میں پڑھ کرامات ہیں کیا، پھر کرامات کے متعلق محدثین کا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ کے ادھر آ کے پہلے ہمیں بتا کہ بھائی قرآن کی اس آیت سے اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار ہے، اس حدیث سے انکار ہے، اس محدثین نے انکار کیا ہے، جی ٹھیک ہے. تو پھر پرسوں مطلب سرکار بات معذرت چاہتا ہوں، السلام علیکم. پرسوں وہ مسرور کنجر نے اس کو سب کچھ سمجھایا، لیکن شاید یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اس نے اس کو سب کچھ بتا کے بھیجا کہ بات کس طرح کرنی ہے. اس کو اوپر نے ذرا خود ہی پتہ چل جاتا ہے. آپ اپنا تعارف کروا دیں، آپ کون ہیں؟ سر میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں. دیو کے بندے تو نہیں آپ؟ نہیں نہ جی، میں کسی دیو کا بندی ہوں تو نہ میں ناؤذ باللہ استغفر اللہ یہ ان کتوں کی طرح ہوں. یعنی قادیانی کتوں کی طرح ہیں آپ؟ میں انہی کی بات کر رہا ہوں، میں ان کتوں کی طرح نہیں ہوں. اچھا میں اچھا اچھا. الحمدللہ اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، بریلوی ہوں. تو کیا ہوا تھا اس کو، کیا سمجھایا تھا ذہن، کس نے سمجھایا اس کو؟ یہ اسی طرح بکواس کر رہا تھا، ادھر جا کے مسرورے کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یہ مرزائی ہے اور نیا نیا جناب یہ اشتہار ہوا ہے، تو یہ بات یہ ایسے مانتے ہیں، یہ ایسے مانتے ہیں، ان سے ایسے بات کرنی ہے. یعنی کہ قادیانی ہے یہ؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا اچھا اچھا، قادیانی ٹٹی ہے یہ. اچھا 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 اچھا. پتہ تھا اس وجہ سے ویسے ککھ نہیں تھا اسے، مسلمان بھی نہیں ہے تو جیسے آپ قادیانی ہوتا ہے نا نیچے وہ پتہ نو چل نو جاتا. لکھ رہے ہو نا سرکار، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نیا نیا جناب جماعت میں داخل ہو رہا ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں. زین صاحب مسرور صاحب کو یہ کہہ رہے تھے سرکار آپ کہ میں ایک مسلمان تھا، نیا نیا جو ہے میں اس فرقے میں آ رہا ہوں تو مجھے یہ لگا ہے اس میں حقیقت ہے. یہ سب آپ باتیں کر رہے تھے بیٹھ کر مسرور کے ساتھ. چلے پھر ان کو مرزا منافقت قادیانی کر کی رہے ہیں. کرامات، مرزا قادیانی کی کرامتیں پڑھاتے ہیں ان کو، پھر ان کو لے لیں اوپر. نہیں چلیں گے، بھاگ گئے. چلے دوبارہ آتا ہے نا تو جمیل بھائی اس کو لے لیں، کال پہ لینا ہے ان کو. بھائی جان جب یہ لوگ جو ہے نا ہدایت کے لیے اگر پیار اور محبت سے اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں، سنیں، علماء اکرام کے احترام میں بیٹھیں، علماء اکرام کے سمجھیں، تب جا کے ان کو علم حاصل ہوگا. یہ نہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے کہتے پڑھ لیے اس کے بعد پوچھنے لگے اس کا یہ ہے یہ ہے، ایسے جو ہے کہتے کرنے لگتے ہیں. اس لیے جو ہے کہتے زین لوگ صاحب اگر روڈ آپ سے اتار نیچے دیتے ہیں تو نو نو لکھ رہے ہیں نا، تو صرف اتنا بتائیں کہ آپ کون سی کنٹری میں آپ کا جھوٹ ابھی ادھر میں بتا دیتا ہوں. ذرا بتائیں آپ کون سی کنٹری میں ہیں. بھاگ گیا وہ، بھاگ گیا. اگر دیکھا جائے نا تو سب سے زیادہ خرافات علماء دیوبند کی کتابوں میں ملتا ہے. لیکن اس کو یہ لوگ پڑھتے ہیں، اس کو یہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے علماء نے جو بزرگ لکھ کے چلے گئے کفریہ عقیدہ اس کو نہیں پڑھتے ہیں. بس ان کو صرف ایک ہی چیز بدعت شرک، لیکن نہ ان کو بدعت کے بارے میں صحیح جانکاری ہے، بدعت کی تعریف نہیں معلوم ہے، اور شرک ان کو معلوم نہیں کہ شرک کہتے کس کو ہیں. اور بس یہ دیوبندی، قادیانی، اہل حدیث، وہابی جتنے بھی ٹک ٹاک پہ ہیں نا، وہ صرف سوال جواب نہیں، آ رہے ہیں رپورٹیں مار رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کے جو ہے کہ سارے بروڈ پر رپورٹیں مار رہے ہیں. بس ان کا کام ہی یہی ہے، رپورٹیں مارو، جو کہتے گرا دو بس. نہ ان کے اندر علماء کا ادب ہے، نہ اولیاء کا ادب ہے، نہ صحابہ کا ادب ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. ان کے اندر محبت ہی نہیں ہے.
جی عثمان بھائی کہاں پہ تشریف لے گئے ہیں جناب؟ عثمان بھائی کو کوئی جو ہے کال وغیرہ آ گیا. سر بھائی میری باز آ رہی ہے ایک ہے نا، اور اشرف بھائی جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں نا ان سے ایک حدیث کی نا بارے پوچھنا تھا کہ اس روایت ہر حدیث کی وہ روایت ہے کہ جب حضرت عمر کے دور میں قید پڑا تھا نا تو اس وقت ایک شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوئے اور آپ سب سے سفارش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں، ہمارے لیے بارش نازل فرمائیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر بارش برسا دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور آگے اس کے الفاظ ہے یعنی کہ حضرت عمر سے کہنا کہ وہ اپنے معاملات میں یعنی کہ کوتاہی نہ کرے، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سند کے بارے میں تو رہنمائی جی فرما دیں. بالکل صحیح سند ہے اس کی. وہ کلندری میں بھائی. نے نا جی فضان بھائی میں نے نا وہ جو علی مسلم ہے نا یہ جو ادھر امارات والے ہیں ان کو پیش کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے اوپر نا جو ہے نا وہ امام ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ اس کا شاید پتہ نہیں پہلے 3 ترک صحیح ہیں تو چوتھا کہ پتہ نہیں یعنی کہ ان کے میں سے ایک طرف جو ہے نا وہ مجہول ہے، اس طرح میں کر کے انہوں نے کوئی اس کے اوپر بتاتا ہوں اس نے جھوٹ بولا آپ کے ساتھ. اس کے اندر وہ جو روایت ہے وہ حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس کے اندر جو شخص گیا تھا روضہ رسول کے اوپر ان کا نام ہے حضرت بلال بن حارث المزنی جو کہ صحابی رسول ہیں. اچھا، اب اس کے اندر دوسرا یعنی کہ وہ جو مجہول شخص تھا نا وہ بلال بن حارث المزنی ہے، اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کا نام یہ ہے. اب ایک اور اعتراض ہے کہ اس کے اندر امام عامش جو ہیں وہ مدلس ہیں. اب امام عامش کی جو تدریس ہے حافظ میزان الاعتدال کے اندر حافظہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ یہ ابن ابی صالح سے جب روایت کریں گے تو اس وقت ان کی تدلیس جو ہے ان کا عنعنہ جو ہے معنن روایت وہ سماع پر محمول ہوگی، کیونکہ امام عامش کا اپنا قول موجود ہے کہ میں نے اپنے شیخ سے 1000 کے قریب روایات سنی ہیں اپنے شیخ ابی صالح سے. اور یہی بات کو غالباً مقالات راشدیہ کتاب کا نام ہے وہابیوں کی، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ ہمارا موقف بھی وہی ہے جو امام ذہبی کا موقف ہے کہ عامش کی اپنے شیخ ابی صالح کی معنن روایت جو ہے وہ سماع پر محمول ہوگی. تو لہٰذا اس روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے، صحیح السند روایت ہے یہ، اس کے اندر کوئی اضطراب نہیں ہے. صحیح ہے. تو وہ جو کیا کہتے ہیں مسلم ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ یعنی کہ امام ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یعنی کہ جو حضرت بلال بن حارث المزنی ہے نا یعنی کہ انہوں نے کنفرم نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ امام ابن حجر اسقلانی نے ایسی بات کی ہے یا پھر مطلب وہ اس بندے نے میرے ساتھ 2 نمبری کی ہے؟ یہ جناب بس 2 نمبر ہی کرتے ہیں، ان کے پاس اور کام کیا ہے؟ یہ پلمبری جتنے بھی ہیں جتنے بھی یہ خارجی ٹولہ ہے نا یہ 2 نمبر ہی کرنا کام ہے ان کا بس. فضان بھائی میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا